السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور معزز خواتین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہمیں رمضان کے روزوں اور تراویح کی توفیق مل رہی ہے، اور یہ پہلا جمعہ ہے جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے روزے کو اس وقت فرض فرمایا جب مسلمانوں کو توحید میں پختہ کر دیا گیا، مکی زندگی میں اللہ پر ایمان اور یقین اور اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی حاکمیت پر اعتماد دل و دماغ میں بٹھا دیا گیا، نمازوں کا پابند بنا دیا گیا، معراج کا سفر ہو چکا تھا، نماز کی فرضیت ہو چکی تھی، مدینے کی ہجرت ہو چکی تھی، اور تقریباً ہجرت کے دوسرے سال میں سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر رمضان کے مکمل 29 یا 30 روزے فرض کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت، ترغیب اور اپنے بندوں کے ساتھ اتنے پیار بھرے انداز میں روزے کی فرضیت فرمائی کہ جس سے خود بخود انسان کے اندر روزہ رکھنے کی رغبت پیدا ہو اور انسان روزوں کو آسان سمجھے، اس کو مشکل نہ سمجھے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اللہ پر جن کا ایمان و یقین مضبوط ہو چکا، کتب علیکم الصیام، اور تم نمازیں بھی اس سے پہلے پڑھ رہے ہو، اب تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس طرح بھی فرمایا جا سکتا تھا کہ روزے رکھو، جیسے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، لیکن یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ قدیم مذہب، آپ ہندو مذہب کو لے لیں، برت ہے، اپواس ہے، طرح طرح کے ناموں سے ان کے یہاں روزے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں تالمود، جو ان کی گویا مسائل کی کتاب ہے، ان کو دیکھیں تو مختلف واقعات سے جوڑ کر وہ روزے رکھا کرتے تھے، اور ان کے یہاں روزے کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا تھا، کبھی بھی ان کا روزہ شروع ہو جائے، کبھی بھی ختم ہو جائے۔ عیسائی مذہب جو مسئلے مسائل کے اعتبار سے اور جو جورسپروڈزم ہے اس کے اعتبار سے بڑی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ ہر دور میں عیسائی مذہب میں روزے کے الگ الگ اوقات رہے، روزے کی تعداد الگ الگ رہی، تو لیکن مختلف زمانے میں یہ بھی کسی نہ کسی عنوان سے روزے رکھتے رہے۔ پارسی اور مجوسی مذہب میں بھی ہمیں روزے کا تصور ملتا ہے، لیکن لوگوں نے روزے مختلف انداز سے رکھنے شروع کیے تھے۔ کسی مذہب میں یہ تھا کہ صرف پانی پیا جا سکتا ہے، کھانا نہیں کھایا جا سکتا،
کہیں یہ تھا کہ دن کے مختلف اوقات میں فلاں چیز کھائی جا سکتی ہے، فلاں چیز نہیں کھائی جا سکتی ہے، اپنے اپنے طور پر اس میں حسب منشا کمی یا اضافہ کر لیا جاتا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یا لوگوں نے اپنے طور پہ بہت سے بھوکے رہنے کا ایک نظام طے کر لیا تھا، فاسٹنگ کا ایک نظام طے کر لیا تھا، اور اپنے طور پہ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن وہ روح جو صوم یا صیام کے اندر ہے وہ ان روزوں میں موجود نہیں۔ اسلام میں رمضان کے روزے رکھ دیے گئے کہ 29 یا 30 دن روزے رکھنے ہیں، گھٹایا بڑھایا نہیں جا سکتا، فلاں وقت سے فلاں وقت تک رکھنا ہے، جب صبح صادق ہو جائے اور اس کے بعد سے آفتاب جب غروب ہو، سورج غروب ہو، اس وقت تک روزہ رکھنا ہے، وقت اس کے لیے طے کر دیا گیا، ڈیوریشن رکھ دیا گیا، مہینے کو بتا دیا گیا کب سے کب تک رکھنا ہے، پوری طرح مکمل کھانے پینے سے اور میاں بیوی کے تعلقات سے بچنا ہے، ان 3 چیزوں کو لازمی قرار دیا گیا۔ اور روزے کا مفہوم ہی یہ بتایا گیا کہ رک جانا، ٹھہر جانا، یعنی اگر عربک ڈکشنری میں ہم صوم کے معنی دیکھیں تو صوم کے معنی ہوتے ہیں امساک، کسی چیز سے رک جانا، ٹھہر جانا، بچنے لگنا۔ تو روزوں میں بھی خاص چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، کچھ چیزوں کو لازم کر دیا گیا کہ ان سے اگر نہ بچا جائے تو روزہ ہوگا ہی نہیں، کچھ چیزوں کی ترغیب دی گئی کہ ان سے بچا جائے تو روزہ مکمل ہوتا ہے، ورنہ روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہے۔ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے کا ثواب کچھ بھی نہیں ملتا سوائے بھوکے رہنے کے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں لیکن صرف رات گزارتے ہیں، رات جاگتے ہیں، لیکن ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے کی کوئی روح ہے، روزے کی روح یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کے لیے اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا تو جو عام دنوں میں بھی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان سب سے روزے کے درمیان پابندی کے ساتھ بچا جائے۔ روزہ رکھا جائے تو نہ صرف یہ کہ زبان کا روزہ ہو، یعنی انسان کھانے پینے سے بچے، بلکہ اپنی زبان کے غلط استعمال سے بچے، زبان کا بھی روزہ رکھے، وہ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، وہ اپنے اعضاء و جوارح سے جو گناہ کرتا ہے ہر چیز کا روزہ رکھ لے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ یہی فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور متقی بن جانے کے معنی یہی ہے کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو دیکھ کر بھی اور طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانوں کو دیکھ کر بھی دل میں کوئی لذت پیدا نہیں ہوتی ہے، اور انسان کے دل میں رغبت ہی نہیں پیدا ہوتی ہے روزے کے اندر ان چیزوں کے استعمال کی۔ جب تم نے اللہ کے لیے یہ کیا تو پھر اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا تھا اور اپنے حکموں کے مطابق اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا تھا، ان کو اسی طرح تم استعمال کرو، اور پوری زندگی اس طرح گزارو جیسے روزے میں بچتے ہوئے گزارتے ہو، ایسے ہی پوری زندگی بچتے ہوئے گزارو، جیسے کہ تم ایک کانٹے دار جھاڑیوں کے راستے سے گزر رہے ہو اور اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس زندگی کو گزارو۔ یہی تقویٰ ہے، لعلکم تتقون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت محبت سے فرمایا کہ ایام معدودات، کہ روزے تم پر فرض کیے گئے، پہلی بار تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، پچھلی قوموں پر بھی کیے گئے تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں، انہوں نے بھی بھوک اور پیاس برداشت کی ہے۔ یہ تم کوئی نیا کام نہیں کرو گے کہ تمہیں ایسا لگے کہ انسانی جسم بھوک برداشت کر پائے گا یا نہیں، تمہارے ذہنوں میں سوال ہو یا تمہیں ڈر محسوس ہو کہ میری طبیعت نہ خراب ہو جائے یا میں بیمار ہوں تو بیماری بڑھ نہ جائے، تمہیں یہ خوف نہ ہو، چونکہ لوگ رکھتے آئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ایام معدودات، روزے ہیں ہی کتنے دن، گنتی کے چند دن، 29 یا 30 دن، اور عام دنوں میں
جس طرح سے 29 یا 30 دن گزرتے ہیں، رمضان میں اس سے بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دن شروع ہوا رمضان کا اور دوسرا اور تیسرا، پھر یاد ہی نہیں رہتا کیسے پہلا عشرہ گزرا اور دوسرا عشرہ گزرا، اور ہم اعتکاف کے موسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور شب قدر کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے بہت آسان بنا دیا، پھر فرما دیا کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم میں سے اگر کوئی سفر پہ ہے، کوئی بیمار ہے، سفر پہ ہے، یعنی اس نے جس وقت روزے کا وقت شروع ہو رہا ہے اس وقت وہ سفر میں ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر اس نے جس وقت سحری کا آخری وقت تھا اس وقت وہ سفر میں نہیں ہے، اس وقت اپنے گھر پہ ہے، بعد میں اس کے سفر کی شروعات ہو رہی ہے، تو اب روزہ توڑنے کی یا چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ یعنی روزے کو چھوڑنے کی جو مسافر کو اجازت ہے، جو حقیقت میں روزے کی شروعات کے وقت مسافر ہو، وہ نہیں کہ جسے آگے جا کر سفر کرنا ہو، اسے روزہ توڑنے یا چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسی طرح مریض ہو، جس کو معلوم ہے کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ روزہ رکھوں گا تو میری بیماری بڑھ جائے گی یا شفا پانے میں تاخیر ہو جائے گی، اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فدیے کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی بہت ہی ضعیف ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس کی وضاحت فرما دی، بہت ضعیف ہو جس کو شیخ فانی کہا جاتا ہے، یعنی اب اس کو زندگی کی زیادہ امید نہ رہ گئی ہو، جسم میں طاقت نہ رہ گئی ہو، اور اس کی کوئی عمر نہیں ہو سکتی ہے، انسان کے جو قوا ہوتے ہیں، اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے کسی بھی عمر میں ایک شخص بہت کمزور ہو سکتا ہے، یا اتنا بیمار ہو کہ اب اس کو صحت کی بظاہر کوئی امید نہیں رہ گئی ہو، اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ شفا دے دے، یہ حالت ہو تو پھر روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں اور آئندہ قضا کرنے کی بھی طاقت کی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فدیے کی اجازت دی گئی کہ کسی غریب کو 2 وقت بھر پیٹ کھانا کھلا دیا جائے، یا کم سے کم جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے وہ مقدار اس کو ادا کر دیا جائے۔ تو اسے فدیہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو عام بیماری کی وجہ سے جن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں اور جو آئندہ صحت کے زمانے میں روزہ رکھ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں، ان کے لیے فدیہ نہیں۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ میں روزہ کسی معمولی عذر کی وجہ سے چھوڑ دوں اور پھر فدیہ ادا کر دوں، قضا نہ رکھوں، تو آپ لاکھ فدیہ ادا کریں وہ روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ فدیہ اسی وقت ہے جب کہ اب بظاہر صحت کی امید نہیں رہ گئی ہے، یا اتنا بڑھاپا ہے کہ انسان کو قضا کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے، تو فدیے کی اجازت دی گئی۔ پھر فرمایا گیا کہ جو بھی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، روزہ رکھو تمہارے لیے اسی میں بہتری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، پھر بہت سہولت سے، آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھایا، 2 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، دشواری نہیں چاہتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی، تمہیں صحیح راستہ بتایا، روزے کا تمہیں موقع دیا، اس پر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، اللہ کے فضل و احسان کا ذکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی لیے رمضان کے بعد عید جیسا تہوار اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ کھل کر اس میں شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے خوشیاں منائی جائیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کی جائے، اس کی عظمت کے گن گائے جائیں۔ تو روزے کی فرضیت اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ محبت کے ساتھ اطمینان دلا کر، تسلی دلا کر، آسان بنا کر اس فرضیت کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں روزہ رکھنے والے کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، کسی سے فرمایا کہ روزہ رکھو فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا نوازے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرماتا ہے إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، لیکن روزہ تو بس میرے ہی لیے،
میں ہی اس کا خاص بدلہ دوں گا، جس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا کہ کیا بدلہ دوں گا، بہت نوازوں گا اور خاص کرم کروں گا اس کے بدلے میں۔ فرمایا گیا کہ ایک خاص دروازہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے جنت میں بنایا ہے، جس کا نام ریان رکھا ہے۔ کہا جائے گا قیامت کے دن این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ وہ اس دروازے سے داخل ہوں۔ روزے دار داخل ہو جائیں گے، بے روزے دار جو لوگ ہوں گے وہ داخل ہونا چاہیں گے، ان کے لیے دروازہ بند کر دیا جائے گا، ان کے لیے اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں رکھی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بار بار اس بات کی ترغیب دی کہ خیر کی طرف بڑھا جائے، شر سے بچا جائے۔ پہلی رات جب رمضان کی ہوتی ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کے طلبگار، خیر کی طرف بڑھو، اطاعت کی طرف آؤ، عبادت کی طرف آؤ، اپنے کو اللہ کے سامنے جھکاؤ۔ اے برائیوں کے طالب، اب شر سے باز آ جاؤ، برائیوں سے باز آ جاؤ، اب ٹھہر جاؤ۔ اور یہ روزہ انسان کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دے کہ پھر ہمیشہ کے لیے اس کے اندر جو فرشتوں والی صفات ہیں وہ غالب آ جائیں، کہ فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے۔ لیکن انسان ہے، انسان کو اللہ نے جو اس سرزمین پہ خلافت کا منصب عطا کیا اور اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی زمین میں رہنا ہے، تو زمین سے لگی ہوئی جو خواہشات ہوتی ہیں، انسان مٹی سے بنا ہے، وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، خواہشات بھی ہیں، طرح طرح کی اخلاقی بیماریاں بھی ہیں، سب کچھ اس کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ اور اس لیے فرشتوں سے زیادہ انسان کی اہمیت بیان کر دی گئی ہے کہ فرشتے مجبور ہیں عبادت کرنے میں، انسان مجبور نہیں ہے۔ انسان کے اندر فرشتوں کی صفات بھی ہیں، اگر وہ اس کو غالب کر لے اس کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ روح کو غذا چاہیے، روح کی غذا یہ ہے کہ ہمیشہ سال بھر کھاتے پیتے رہتے ہو اور لذتیں اٹھاتے رہتے ہو۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس قدر انسان کھاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کھانے کے لیے کماتا ہے اور کمانے کے لیے کھاتا ہے۔ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہیں عثمانیہ یونیورسٹی کے اسلامیات کے اور فلسفی کے پروفیسر تھے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ انسان کو دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ آزاد ہو گیا ہے انسان اپنے کھانے پینے میں، لذتیں اٹھانے میں، اپنے شوق پورے کرنے میں، کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی ڈائننگ ہال اور ریسٹ روم کے درمیان گزر جاتی ہے۔ اسی کے لیے پوری زندگی کی تگ و دو اس کی چل رہی ہے۔ رمضان آتا ہے تو کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ، باز آ جاؤ، ذرا اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہو، ذرا بھوک کی لذت محسوس کرو جیسے کھانے کی لذت محسوس کرتے ہو۔ یہ دیکھو کہ کیسے اللہ کے بندے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، کیسے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں جن کے پاس نان شبینہ بھی نہیں ہے، رات گزارنے کے لیے 2 روٹیاں بھی نہیں ہیں۔ ان کی دشواریوں کو اور ان کی مصیبت کو سمجھو اور اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو دوپہر کے وقت تھوڑی سی نعمت ملی تھی کھجوروں کی اور گوشت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ ضرور تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک ایک نعمت جو ہر وقت ہم استعمال کرتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اللہ رب العزت نے انسان کا مقام اتنا بڑھا دیا کہ روزے میں روح کو زیادہ غذا مل رہی ہے، انسان کے معدے اور پیٹ کو کم غذا مل رہی ہے، اور یہی روح ہے روزے کی۔ لیکن ہم اپنی غلطیوں سے یہ کر دیتے ہیں کہ جو دن بھر نہیں کھا پاتے ہیں اس کی تلافی افطار میں اور رات کے وقت اور سحری میں اس طرح کر لیتے ہیں کہ پھر ہم چاہتے ہیں کہ روزے کے جو طبی فوائد ہیں کہ ہمارے کولیسٹرول بھی گھٹ جائے اور وزن بھی گھٹ جائے اور جسم سے جو زہریلے مادے ہیں وہ خارج ہو جائیں، نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ روزے کی جو روح تھی، اور 3 وقت ہم عام دنوں میں کھاتے تھے، رمضان میں 3 وقت اس سے بڑھ کر ہم اہتمام کرنے لگے۔ ضرور اللہ کی نعمت ہے، استفادہ کرنا چاہیے، لیکن کہیں یہ نہ ہو
کہ ہم صرف بھوکے پیاسے رہنے کو اور دوسرے وقت میں جو کمی رہ گئی تھی کھانے پینے میں، اس نیت سے اس کمی کو پورا کرنے لگ جائیں اور اس نیت سے کھانے میں اور پینے میں مصروف ہو جائیں کہ عبادت کی طرف رغبت نہ رہ جائے، یہ رمضان کی اور روزے کی روح کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی بو اتنی پسند ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، جیسے کہ مشک کی خوشبو ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو ایک طرح کی ہوتی ہے انسان کو ناگوار ہوتی ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے خوشیاں رکھ دی، للصائم فرحتان، افطار کے وقت جب بیٹھتا ہے تو ایک خوشی ملتی ہے، اور ایک خوشی ملے گی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، جس کا وعدہ فرمایا گیا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کے حکموں پر ایمان لاتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے اور یہ مانتے ہوئے کہ یہی سب سے بہتر کام ہے جو اس وقت ہمیں بتایا گیا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روزے کی فضیلت بیان فرمائی گئی، طرح طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ پورے اہتمام کے ساتھ اور بھوک کی اور پیاس کی لذت کو محسوس کرتے ہوئے اس روزے کو رکھا جائے۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا اس طور پر بھی کہ ہر چھوٹی بڑی چیز سے روزہ ٹوٹ نہیں جاتا ہے۔ اگر روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ ہم نے کلی کی اور روزہ ٹوٹ گیا، یا ہماری ناک میں اور منہ میں دھواں چلا گیا، غبار چلا گیا، ڈسٹ چلا گیا اور اس کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، تو کتنی دشواری ہوتی۔ انسان کو اپنا منہ بند کر کے رکھنا پڑتا ہے، اس کو ماسک لگانے پڑتے، جیسے کہ کرونا دور میں ہم اس کے عادی بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے آزاد رکھا ہے اور بہت آسانیاں دی ہیں۔ روزہ ایسی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے جو جسم سے باہر نکلنے والی۔ الفطر مما دخل ولیس مما خرج، جو چیزیں جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں اور خاص طور سے منہ کے راستے سے یا ناک کے راستے سے، فطری راستے سے، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے کسی کو قے ہو گئی، عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قے وومیٹنگ ہو گئی اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کی تو ایک بیماری ہے، وہ اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض شکلیں اس کی ہوتی ہیں جو خال خال پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو چیزیں جسم میں داخل کی جاتی ہیں لیکن وہ صرف حلق تک یا پیٹ میں داخل کر کے نکال لی جاتی ہیں، جیسے کہ بعض چیزیں بیگ سے داخل کی جاتی ہیں، انڈوسکوپی ہوتی ہے، یا جسم کے اندر کے فوٹو لینے کے لیے کیمرہ داخل کیا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور اسے نکال لیا جاتا ہے، یا خون نکال لیا جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے جسم کا کوئی ٹکڑا نکالا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے کان سے اگر دوا وغیرہ ڈالی جائے تو پہلے فقہا فرماتے تھے کہ کان سے دوا ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ دوا معدے میں چلی جاتی، لیکن آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کان سے اندر کا راستہ نہیں ہے، اگر راستہ نہیں ہے تو پھر کان میں دوا بھی ڈالی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ویسے روزے میں اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ آنکھوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے، اگرچہ اس کا تھوڑا سا مزہ حلق میں بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا اثر ہے، وہ چیز حلق تک نہیں جاتی ہے۔ اس وجہ سے آنکھ میں بھی اگر دوا ڈالی جاتی ہے، سرما لگایا جاتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی چیز ناک کے راستے سے ڈالی جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، صرف سونگھا جائے، اگر کسی چیز کو، عطر کو سونگھا جا رہا ہے یا وسک کو سونگھا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سب سے بڑا جو منفذ اللہ نے جو راستہ بنایا ہے جسم میں کسی چیز کے داخل ہونے کا، وہ انسان کا منہ ہے۔ انسان کے منہ سے جو چیزیں جاتی ہیں یا تو صرف زبان پر رہ جاتی ہیں کہ ایک چیز آپ نے چکھی اور اس کو پھر پھینک دیا، نکال دیا، کلی کر لی، صاف کر لیا منہ، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن کوئی چیز اگر حلق تک پہنچ جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ذرات ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، وہ اگر چلے جائیں، جو دھواں ہے یا غبار ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن انسان خود داخل کرے، جیسے وہ روزے کی حالت میں اود کی دھونی لے رہا ہو، یا وہ اسٹیم لے رہا ہو، یا جو لوگ ایسما کے اور دمے کے مریض ہیں وہ انہیلر لیتے ہیں،
تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر ان کو بعد میں قضا کرنی پڑتی ہے۔ یہ خاص صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں جسم کے اندر جاتی ہے وہ چیز، لیکن منہ کے راستے سے نہیں جاتی، ناک کے راستے سے نہیں جاتی، بلکہ رگوں سے جاتی ہے، گوشت سے جاتی ہے، جیسے کہ انجیکشن لیتے ہیں، گلوکوز لیتے ہیں، یا اس طرح کی اور چیزیں اگر چڑھائی جاتی ہیں، تو صرف اگر اپنے روزے کو آسان کرنے کے لیے انسان گلوکوز لے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ سخت ترین مکروہ ہے اور روزے کی روح کے خلاف ہے۔ لیکن بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے انجیکشن گلوکوز وغیرہ کی، اگر وہ روزے میں بھی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے روزے کے بعض اور بھی بہت سے اہم مسائل ہیں، جو خاص مسائل تھے، ان کا ہم نے یہاں ذکر کیا۔ ضرورت ہے کہ ہم روزے کو ان کی روح کے ساتھ، ان کے پورے آداب کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل سے واقف ہوتے ہوئے، جب کسی کے ساتھ کوئی خاص قسم کا مسئلہ پیش آئے تو اسے معلوم کر لیا جائے۔ روزے میں اس بات کی احتیاط کی جائے کہ آخری وقت جو سحری کا ہے تو ہم اخیر وقت تک سحری کر سکتے ہیں۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھوکے پیاسے رہ لیتے ہیں، رات میں ہم نے کھانا کھا لیا، سحری کی ضرورت نہیں ہے۔ سحری میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ جرعہ من ماء، ایک گھونٹ پانی بھی آپ سحری کی نیت سے پی لیں، آپ کو برکت ملتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ یہاں مسئلہ بھوکے پیاسے رہنے کا نہیں ہے، یہاں کوئی چیلنج نہیں ہے، کوئی گنیز بک میں نام آنے والا نہیں ہے کہ اتنی دیر بھوکے رہ گئے۔ سحری کی جائے، سنت ہے، ادب ہے۔ اسی طرح سے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سحری کے سلسلے میں جو کیلنڈرز ہیں، جو اوقات ہیں، ان میں بھی بڑا کنفیوژن رہتا ہے لوگوں میں، تو صحیح طور پر دیکھ اور سمجھ کر اوقات کو فالو کیا جائے، اور پہلے طے کر لیا جائے کہ ہم کون سے کیلنڈر کے مطابق ہم روزے شروع کر رہے ہیں، اپنے روزے کھول رہے ہیں، اس کی صحیح پابندی کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور ماشاءاللہ مسجدوں میں جو انتظام ہوتا ہے ان سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب روزے کا وقت ہو جائے روزہ کھولنے کا، پھر دیر نہ کی جائے۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ روزے کا وقت ہو گیا، لوگوں نے افطار شروع کر دیا، پھر اس وقت ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس وقت دعا نہیں کرنی ہے، دعا پہلے سے جاری رکھنی ہے، وقت ہوتے ہی ہمیں افطار کرنا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر کی حالت میں رہیں گے ما عجل الفطر، کہ وقت ہوتے ہی افطار کر لیں۔ احتیاطاً جو 4-5 منٹ کا وقت کیلنڈر ہی میں بڑھا ہوا ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز، لیکن اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر ہم تھوڑی دیر اور سمجھیں کہ تقوی کی بات ہے کہ دیر سے افطار کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اس میں بتایا کہ افطار میں جلدی کی جائے۔ یہ وہ احکام ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، جن کی پابندی کرنا، جن کا خیال کرنا، ہماری جو خواتین ہیں ان کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں جن میں ان کو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ روزہ رکھنا تو جائز نہیں ہے، لیکن دن بھر بھوکے پیاسے رہیں، روزے داروں کی طرح رہیں، جب وہ حالت روزہ رکھنے کی ہے ہی نہیں۔ آپ کو کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے، ضرور پردے میں کھائیں پیے، لوگوں کے سامنے نہ کھائیں، گھر کے لوگوں کے سامنے بھی، لیکن اس میں روزے کی طرح رہنے کا حکم نہیں دیا گیا، چونکہ اس حالت میں روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، بعد میں اس کی قضا کی جائے گی۔ یہ وہ احکام ہیں، ہدایات ہیں، تعلیمات ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ گزارنا ہے، اور ان نیک بندوں میں انشاءاللہ شامل ہونا ہے کہ جن کو رمضان کے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جن کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں اور تراویح کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔